دیوجانس کلبی 400 قبل مسیح کا ایک بہت بڑا فلسفی تھا۔ سکندر اعظم نے اپنے استاد ارسطو سے اس فلسفی کا بہت نام سنا تھا۔ اس کے اور سکندر اعظم کے درمیان 2 بار ایسے مکالمات ہوئے جو نہ صرف تاریخ کا حصہ بن گئے بلکہ سکندر اعظم کی زندگی اور سوچ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل گئے۔ سکندر اکثر اپنے مصاحبین کے ساتھ اس فلسفی کا ذکر کیا کرتا تھا، یہ اور بات کہ وہ فتوحات میں اس قدر آگے نکل چکا تھا کہ اس کے لیے اس موڑ سے واپسی ممکن نہیں تھی، مگر استاد سے اس کی ملاقاتوں نے اس کے دل اور دماغ پر گہرے نقوش چھوڑے تھے۔ ایک دن سکندر اعظم اس کی شہرت سن کر اس سے ملنے کے لیے پہنچا تو وہ سردی کے موسم میں بڑے سکون اور آرام سے ایک بیابان میں بیٹھا دھوپ لے رہا تھا۔ دیوجانس اس کی آمد پر نہ حیران ہوا نہ پریشان، بلکہ اسی طرح بے تاثر لیٹا رہا۔ سکندر نے کچھ دیر انتظار کیا مگر استاد کو بے جنبش پا کر قریب پہنچا اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے بڑے ادب سے اس کے سامنے کھڑا ہو کر بولا، میں سکندر اعظم ہوں، یونان کا فاتح اور مسنڈونیا کا بادشاہ۔ اپنے استاد ارسطو سے آپ کی بہت تعریف سنی ہے، میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، بتائیے میں آپ کے لیے کیا کروں؟ اس پر دیوجانس نے وہ تاریخی جملہ کہا جو فلسفے کی کتابوں میں امر ہو گیا اور بعد ازاں ایک ضرب المثل بن گیا۔ اس نے کہا، میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ، میں دھوپ سینک رہا ہوں اور تم اس کے راستے میں کھڑے ہو۔ سکندر اس کی بے نیازی سے بے حد متاثر ہوا۔ اس ملاقات کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے کہا، اگر میں سکندر نہ ہوتا تو دیوجانس ہوتا۔ جب سکندر کی فتوحات اپنی عروج پر تھیں تو اس نے پھر اس سے ملنے کی خواہش کی۔ اس بار دیوجانس کلبی نے قاصد کو جواب دیا کہ وہ بادشاہ کو کھانے پر بلانا چاہتا ہے۔ اس نے سکندر اعظم کو کھانے پر تو بلایا مگر سکندر اور اس کے مصاحبوں کے لیے الگ الگ خیموں میں کھانے کا بندوبست کیا۔ مصاحبوں کے لیے عام کھانا جبکہ سکندر کے لیے جواہرات سے بڑے تھال رکھے اور کپڑے سے ڈانپ دیے۔ سکندر اعظم کے صبر کا پیمانہ جب لبریز ہو گیا تو بولا، استاد محترم، ہمارا کھانا کب آئے گا؟ کلبی بولا، یہی تو آپ کا کھانا ہے۔ سکندر اعظم نے کہا، بھلا کوئی زر و جواہرات کیسے کھا سکتا ہے؟ یہ جواب سننے کے بعد دیوجانس نے پھر ایک تاریخی جملہ بولا، اے بادشاہ، کھانی تو انسان نے 2 روٹیاں ہی ہوتی ہیں، تو پھر آپ نے دنیا بھر میں اتنا اودم کیوں مچا رکھا ہے؟ میں تو سمجھا تھا کہ شاید عام کھانا تو عام انسانوں کے لیے ہوتا ہے اور آپ جیسے بڑے بادشاہ ہیرے جواہرات کھاتے ہوں گے۔ ان الفاظ نے سکندر اعظم کی آنکھیں کھول دی اور اس کے دل پر بہت اثر ہوا۔ استاد کی یہ بات وہ مرتے دم تک نہ بھول سکا اور جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھوں کو میرے کفن سے باہر رکھنا تاکہ لوگ جان سکیں کہ جب میرے جیسا بادشاہ بھی دنیا سے گیا تو اس کے بھی دونوں ہاتھ خالی تھے۔ یقیناً آپ نے اس ویڈیو میں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے پاک ایفا ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔